اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 3، علوم قرآن یا آشنائی با علوم قرآن یا مفاہیم قرآن۔ ہمارا سلسلہ درسی جو چل رہا تھا آپ کی کتاب سے وہ 70ویں درس تک پہنچا ہے۔ اس میں معجزے کے سلسلے میں گفتگو کا آغاز میں نے پچھلے درس میں ایک ہلکا سا خاکہ اور اشارہ پیش کرتے ہوئے شروع کر دیا تھا، اسی کو آج آگے بڑھانا ہے۔ اعجاز قرآن کو پیش کرنا ہے۔ قرآن مجید معجزہ ہے۔ معجزے کی تعریف کیا ہے؟ کسی کو ناتوان کرنا اور عاجز کرنا اپنے مقابلے میں، یہ ہے معجزہ۔ اور اصطلاحی اعتبار سے وہ خارق العادہ کام ہے، امر ہے کہ جو پیغمبر انجام دیتا ہے، کوئی نبی انجام دیتا ہے، تاکہ پروردگار عالم کے امر کو، پروردگار عالم کے حکم کو عملی جامہ پہنا سکے۔ اور یہ جو خارق العادہ کام انجام دیتے ہیں نبی، یہ ادعائے نبوت کے ساتھ، دعوائے نبوت کے ساتھ، یعنی دعوائے نبوت کے ساتھ کسی خارق العادہ امر کو انجام دینا خدا کی طرف سے نبوت پانے کے بعد کسی نبی کے ذریعے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور معجزے کچھ خصوصیات بھی ہیں، اسے آگے بیان کیا جائے گا۔ اب آپ نے کچھ چیزیں تعریف میں مشاہدہ کر لیں۔ پہلی چیز جو اس سلسلے میں ہے، جسے آپ توجہ فرمائیں جس کی طرف، وہ یہ ہے کہ یہ معجزہ جو ہے وہ خارق العادہ امر کو کہتے ہیں۔ زیادہ تر چیزیں دنیا کی جو ہیں وہ اسباب و علل اور اسباب و علل طبیعی، نیچرل جو اسباب ہیں، جو علتیں ہیں، اس کے ذریعے سے آگے بڑھتی ہیں اور اس کے ذریعے سے وجود میں آتی ہیں۔ اور اس طریقے کے جو اسباب اور علل ہوتے ہیں، ٹھیک، اس کو مختلف طریقے سے کی آزمائشوں سے، ریسرچ سے پہچانا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، جیسے فزیکل یا کیمیکل یا بائیولوجیکل جو چیزیں سامنے آتی ہیں، تو اس کا سبب کیا، اس کا ریزن کیا ہے۔ تو کچھ چیزیں دنیا میں جو چیزیں انجام پا رہی ہیں، اس کے اسباب کو لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی محقق ہوتی ہیں جس کے اسباب اور علل کو آزمائش کے ذریعے سے اور ریسرچ کے ذریعے سے، یعنی آزمائش حسی اور تجربی کے ذریعے سے پہچانا نہیں جاتا، سمجھا نہیں جاتا ہے، نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ حسی اور تجربی آزمائش کے ذریعے سے اور تجربے کے ذریعے سے، جیسے جو مرتاز ہوتے ہیں، مرتاز جو خارق العادہ اور غیر معمولی کام انجام دیتے ہیں، جیسے ہندوستان کے مرتاز مشہور ہیں کہ کچھ ایسے کام کر دیتے ہیں کہ جو حیرت انگیز ہوتے ہیں، جو عام آدمی کر نہیں پاتا ہے۔ اس طرح کے جو حیرت انگیز کام ہوتے ہیں، مرتاز وغیرہ کے ذریعے سے جو انجام پاتے ہیں، اس طرح کے کام، انہیں خارق العادہ کہا جاتا ہے، جو ظاہری طور پہ فطرت کے اور نیچر کے ظاہری اصول کے خلاف ہوتے ہیں اور جس کی علت سمجھنا سب کے لیے آسان نہیں ہوتی ہے، اسے خارق العادہ کہتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو خارق العادہ امور ہوتے ہیں، جو فطرت اور نیچر سے مختلف نظر آتے ہیں ظاہر میں، وہ دو طریقے کے امور ہوتے ہیں۔ ایک وہ خارق العادہ امور کہ جو عادی اور معمولی علتیں اور اسباب نہیں رکھتے، لیکن اسباب غیر عادی اس کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور وہ بشر کے اختیار میں ہوتا ہے، یعنی عام طور پہ جو اس کے اسباب ہیں وہ سامنے نہیں ہوتے ہیں، وہ ظاہر نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ہر آدمی نہیں انجام دے پاتا۔ لیکن انسان محنت کرنے کے بعد، ریاضت کرنے کے بعد اس کے اسباب کو حاصل کر لیتا ہے اور اس خارق العادہ امر کو انجام دے لیتا ہے۔ اور یہ چیزیں آموزش اور تمرین اور پریکٹس وغیرہ کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہیں، جیسے مرتازوں کا کام۔ مرتاز
جو جیسے آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ کچھ بابا وغیرہ ہوتے ہیں، ہاتھ پیر اٹھا کے زمین سے کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک دو منٹ نہیں بلکہ گھنٹوں بلکہ ہفتوں ایک پیر پہ کھڑے رہتے ہیں. مثلا یا کھانا نہیں کھا رہے ہیں، ہفتوں نہیں کھا رہے ہیں کھانا، کئی دن تک نہیں کھا رہے ہیں کھانا، یا اس طرح کے ہوا میں اڑ جاتے ہیں. اس طرح کے کام جو ہے کچھ مرتازان کرتے ہیں، مرتازان ہندی. تو وہ غیر عادی امر ہے، خارق العادہ امر ہے، مگر اس کی علتیں وہ ہیں کہ جو پریکٹس اور تمرین کے ذریعے سے انسان سیکھ لیتا ہے اور اس کے اعتبار سے عمل کر لیتا ہے. لیکن خارق العادہ جو امر ہوتا ہے اس کی دوسری قسم ہے. ایسے کچھ خارق العادہ امر انجام پاتے ہیں کہ جو صرف خدا کے خاص اذن اور اس کی اجازت سے وجود میں آتے ہیں. یہ تمرین اور پریکٹس سے سیکھے جانے والے امور نہیں ہیں. یہ جو انجام پاتے ہیں امور، یہ دو طریقے کے ہوتے ہیں. اس کی دو خصوصیت ہوتی ہے جو پروردگار عالم کے لطف کی بنیاد پر خاص اللہ کے جو افراد ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں، ان کو جو حاصل ہوتی ہے خصوصیت. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تحقق پاتے ہیں یہ امور خارق العادہ باذن ربانی، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ قابل یادگیرفتن نہیں ہے، آموزش کے لائق نہیں ہے. اس کو سیکھا نہیں جا سکتا، اس کی تمرین نہیں ہوتی، تمرین سے نہیں حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا جیسے مثلا جناب موسیٰ کا عصا جو ہے وہ معجزہ تھا، وہ اژدہا بن گیا. تو جناب موسیٰ نے کوئی پریکٹس کوئی تمرین نہیں کی تھی، وہ اذن ربانی سے جناب موسیٰ کو یہ قدرت حاصل ہو گئی کہ عصا کو پھینکا اور وہ کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا. تو یہ ہے معاملہ کہ اس کے لیے تمرین اور پریکٹس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بغیر تمرین کی یہ چیز حاصل ہوتی ہے جو معجزہ، جو دوسری قسم کا جو خارق العادہ امر ہے. دوسری بات ہے کہ یہ جو خارق العادہ امر ہے یہ کسی سامنے والے کے عمل کے تحت تاثیر قرار نہیں پاتا، مغلوب نہیں ہوتا ہے. جو جادو ہوتا ہے مثلا، یہ اس طرح کے خارق العادہ امر ہوتے ہیں، اس کو ایک کے جادو کو دوسرا اس سے بہتر آ کے کاٹنے والا ہو سکتا ہے، کاٹ سکتا ہے. مگر یہ جو اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، عمل انجام پاتا ہے، معجزہ ہوتا ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جس کو کوئی دوسرا کاٹ نہیں سکتا. اسی لیے اس میں تحدی اور چیلنج پایا جاتا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ آگے تفصیل سے آئے گا، پہلے بھی اشارتاً ہو چکا ہے. تیسری چیز معجزے میں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ معجزہ جو ہے وہ نبوت اور رسالت پیغمبر پر علامت ہوتا ہے، یعنی ہمراہ دعوی نبوت ہوتا ہے. معجزہ اس بات کا گواہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کا عالم غیب سے رابطہ ہے. خوب، اب سوال کہ اس معجزے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ضرورت اعجاز ایک ہیڈنگ ہے. یہاں پہ یہ عرض کروں، کیا نبی کا اپنا جو پیغام ہوتا ہے وہ اتنا کچا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے معجزے کی ضرورت پیش آئے؟ خود اس پیغام میں اتنا وزن نہیں ہوتا ہے کہ اہل حق اس کو قبول کر لیں، اس کی معنویت کو دیکھتے ہوئے، اس کے وزن کو دیکھتے ہوئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ پیغام کچا ہوتا ہے. نبی کا پیغام ایسا ہوتا ہے، حق پر مبنی ہوتا ہے کہ اہل حق اس کو آسانی سے قبول کر سکتے ہیں. مگر معجزے کی ضرورت کئی بار اس لیے پڑ جاتی ہے کہ کچھ لوگ ضدی اور لجوج اور سرسخت ٹائپ کے ہوتے ہیں، کٹ حجتی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. چونکہ وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، ایسے موقع پر نبوت کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے نبی کو معجزے کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے ایک ترتیب سے دو تین باتیں کہی گئی ہیں، مطلب ایک ہی بات ہے مگر دو تین مرحلے میں بیان کیا گیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ شریعت الہی اور پیغام آسمانی کے جو پیغمبر پیش کرتے ہیں یہ واضح اور آشکار حقائق کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کو ہر پاک فطرت ایکسیپٹ کرتی ہے، قبول کر لیتی ہے. اور پیغمبر جو کچھ کہتے ہیں وہ عقل اور فطرت سے مطابقت رکھتا ہے، لہٰذا عقل بشری اس کو قبول کر لیتی ہے. حق ہوتا ہے جو نبی کہتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَبِالْحَقِّ نَزَلَ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے قرآن کو حق
اور حقیقت کے ساتھ نازل کیا ہے۔ تو حق، پہلی بات تو پیغام پیغمبر جو ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ دوسری بات، قرآن نے مختلف جگہوں پر اس بات کی وضاحت کی کہ جو صاحبان نظر ہوتے ہیں اور عقل دانشور ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ صاحبان عقل دعوت حق کو قبول کر لیتے ہیں اور جلدی قبول کرتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ تُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم۔ جو لوگ صاحبان علم ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور حق ہے، یہ معجزہ جو ہے، یہ کلام مثلا حق ہے، اور ان کے قلوب جو ہیں اس کے مقابلے میں خاضع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو اہل حق ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں پیغام حق کو، پیغام خدا کو، یعنی پیغام نبی کو۔ لیکن جو لوگ اپنی ذاتی مصلحتوں کی بنیاد پر محسوس کرتے ہیں کہ اس حق کو قبول کرنا ہمارے لیے خطرناک بن سکتا ہے، جیسے عرب کے اغنیاء اور رؤساء کہ جن کی سرمایہ داری، جن کی ریاست کو خطرہ تھا اگر نبی کی نبوت قبول کر لیں، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جو ہے وہ ٹکراتے ہیں اور مقابلہ کرتے اور حق سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ اپنے دل میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ حق ہے جو سامنے والا بیان کر رہا ہے، مگر پھر مانتے نہیں ہیں۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ ان لوگوں نے لڑائی کی، مقابلہ کیا، جہد کیا قرآن سے، جبکہ ان کا دل جانتا تھا کہ دل میں کوئی یقین تھا کہ حق کیا ہے، مگر پھر بھی جہود سے کام کیوں لیا، ضدیت اور لڑائی اور مبارزہ اور جنگ سے کام کیوں لیا؟ ظلم کے اور تکبر کے رخ سے۔ آپ پھر دیکھیے گا کہ مفسدین کی عاقبت اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بس پتہ چلا کہ قرآن جو ہے وہ عقل کے مطابق ہے، اور باطل جو ہے ہمیشہ، مطلب بس پتہ چلا کہ قرآن کے نقطہ نگاہ سے حق و باطل میں ہمیشہ اختلاف رہا، اور حق اور باطل دونوں آشکار بھی اور ظاہر بھی رہے ہیں۔ بس یہ ہے کہ حق جویان جو ہوتے ہیں وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو باطل پرست ہوتے ہیں وہ حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں چونکہ حق خود دلیل ہے، حق کو بیان کرنے دلیل ضرورت نہیں، مگر لجوج اور ضدی لوگوں کی ہٹ دھرمی کے جواب کے لیے پیغمبر کو معجزے کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس پتہ چلا کہ معجزہ جو ہے وہ اس بات حق کے لیے نہیں ہے، بلکہ معجزہ راستے میں آنے والی رکاوٹوں اور موانع کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ پیغمبر حق لے کر کے آتے ہیں، ان کو معجزے کی اپنے حق کے اس بات کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مگر ایسے افراد آ جاتے ہیں کہ جو ہٹ دھرمی کرتے ہیں، تو پھر ان کے مقابلے میں گفتگو کرنی پڑتی ہے، کبھی معجزاتی طریقے کو اپناتے ہوئے۔ اب آئیے، قرآن جو ہے اسی طریقے سے نبی کا ایک معجزہ ہے، البتہ قرآن وہ معجزہ ہے جو حق بھی ہے، معانی اور معارف پر مشتمل بھی ہے، اور یہ معانی اور معارف پر مشتمل پیغمبر کے ذریعے لایا گیا حق خود لوگوں کے لیے معجزہ بھی ہے۔ اس میں تحدی بھی پائی جاتی ہے، مقابلہ طلبی بھی ہے، مبارزہ طلبی بھی ہے۔ قرآن کے معجزہ ہونے کا لازمہ یہ ہوا کہ کوئی بھی اس کے جیسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا، اور اس کام کو تحدی کہتے ہیں، اور تحدی کے سلسلے میں قرآن میں مختلف موقعوں پر گفتگو ہوئی جسے آگے بیان کیا جائے گا۔ اب ایک ہیڈنگ ہے درس نمبر 18 کی، معجزہ جاوید۔ اس معجزہ جاوید کو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔